بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قحط سالی کے دنوں میں اناج کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بھی کنعان سے مصر آئے۔ آپ نے ان لوگوں کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائی انہیں نہ پہچان پائے۔ آپ نے ان لوگوں کو اناج دے دیا اور پھر فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا ایک اور بھائی ساتھ نہیں آیا۔ اگر اگلی بار وہ ساتھ نہیں آیا تو کسی کو اناج نہیں دیا جائے گا۔ آپ کے سوتیلے بھائی کہنے لگے کہ ہم اسے ساتھ لانے کے لیے اپنے والد سے اجازت لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ تم لوگ ان کے اناج کی قیمت کے طور پر دی ہوئی رقمیں چپکے سے ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے گھر پہنچیں تو رقم دیکھ کر واپس چلے آئیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس کنعان پہنچے تو اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان، عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلی بار تم لوگ بنیامین کو ساتھ نہیں لاؤ گے تو اناج نہیں دیا جائے گا۔ اس دفعہ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے گا۔ ان کا حصہ شامل ہونے سے اناج کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ ہم ذمہ داری سے بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد ان لوگوں نے اناج کی بوریاں کھولیں تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کی تمام رقمیں بھی موجود تھیں۔ یہ بات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو بتائی اور عزیز مصر کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اب تو آپ کو ہمارے بھائی بنیامین کو ساتھ بھیجنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر میں نے بھروسہ کیا تھا، دوبارہ میں کیسے اعتماد کر لوں؟ البتہ تم لوگ میرے سامنے حلفاً عہد کرو تو میں بنیامین کو بھیجوں گا۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف اٹھا کر وعدہ کیا تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھی جانے دیا۔ جب یہ لوگ دوبارہ عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے تخت پر بٹھا دیا اور آہستہ سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دیں اور آپ کے حکم سے آپ کے بھائی بنیامین کی بوریوں میں اناج ماپنے والا شاہی پیمانہ چھپا دیا گیا۔ پھر آپ کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق ایک شخص چلایا، تم لوگ چور ہو۔ وہ سب بھائی متوجہ ہو کر پوچھنے لگے، کیا گم ہوا ہے؟ اناج بھر کر دینے والا بولا کہ ہمارا شاہی پیمانہ نہیں مل رہا، جو اسے تلاش کر دے اسے ایک اونٹ کا اناج انعام میں دیا جائے گا۔ سارے بھائی کہنے لگے کہ باخدا ہم چور نہیں ہیں۔ اناج بھر کر دینے والے نے کہا، اگر چوری ثابت ہو جائے تو اپنی سزا تجویز کرو۔ سب بھائی کہنے لگے کہ جس کے سامان سے شاہی پیمانہ ملے اسے غلام بنا لینا، کیونکہ ان کی شریعت میں چور کو یہی سزا دی جاتی تھی۔ سب کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی۔ پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کی پڑتال کی گئی۔ آخر میں تلاشی کے دوران بنیامین کے سامان میں سے گمشدہ شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ سب بڑے بھائی کہنے لگے کہ یہ چور ہے، اس کا تو بھائی بھی ایک دفعہ چوری کر چکا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اے عزیز، اس میں شک نہیں کہ ہمارا باپ ضعیف العمر ہے، اس کے بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ احسان کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ہم ظالم نہیں کہلانا چاہتے، اس لیے صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمارا مال ملا ہے۔ چونکہ سب بھائی اپنے والد کے سامنے قسم کھا کر وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم کسی طور بھی بنیامین کی حفاظت کریں گے، تو اس کے بغیر کیسے گھر جا پائیں گے، اور نہ ہی سب کا ادھر رک جانا ممکن ہے۔ بنیامین کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ بھائیو ذرا غور کرو، تم نے اپنے والد کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ تم لوگ پہلے بھی اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر چکے ہو، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک والد صاحب خود مجھے واپس چلے جانے کا نہیں کہیں گے اس وقت تک میں یہیں رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نکال دے۔ سو یہودا وہیں ٹھہر گیا، جبکہ باقی دوسرے بھائی گھر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی کوئی بہانہ کیا ہے، خیر میں صبر کروں گا، کیونکہ صبر کرنا افضل ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر کر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے۔ وہ روتے روتے آنکھوں کا نور زائل ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر بیٹے اور پوتے آپ سے کہنے لگے کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے قبر کے دہانے پر جا پہنچیں گے یا پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے حضور ہی کرتا ہوں، اور جو کچھ میرے علم میں ہے تم لوگ اس سے واقف نہیں ہو۔ میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ جاؤ جا کر یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ چنانچہ سب بھائی پھر سے مصر کے سفر پر نکل پڑے۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے عزیز مصر سے ملاقات کی اور تفصیل سے اپنے گھر اور والد کے حالات بیان کیے۔ اپنے بھائیوں کی زبانی گھر کے حالات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ یاد تو ہوگا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ تب بھائی حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ سچ بتائیے، آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔
بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی عنایت اور مہربانی کی ہے۔ شرمندہ حال بھائی کہنے لگے کہ اس میں شک نہیں کہ ہم واقعی قصوروار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے۔ بھائیوں کی شرمساری کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ میں آج تم لوگوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہوں گا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دے کر فرمایا کہ یہ ابا جان کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تم گھر کے تمام افراد کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ آپ کی یہ قمیض میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی پہلے آپ کی قمیض بکری کے خون میں رنگ کر والد کے پاس لے کر گیا تھا اور انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، چونکہ میں ہی والد کے غم کا باعث بنا تھا، لہٰذا آج حضرت یوسف علیہ السلام کے مل جانے کی اچھی خبر بھی میں ہی سناؤں گا، میں والد کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی قمیض لے کر خوشی خوشی سر پر کچھ پہنے بغیر وہاں سے نکل پڑا اور 80 کوس تک یوں ہی بھاگتا چلا گیا۔ راستے کی خوراک یعنی 7 روٹیاں جو اس نے رکھی تھیں وہ بھی نہیں کھائیں۔ وہ انتہائی خوشی کے عالم میں بہت جلد طویل فاصلہ طے کر کے اپنے والد کے پاس جا پہنچا۔ طویل ترین مدت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا حال اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔